اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے مسلمانوں پر نماز مقررہ وقت پر فرض کی ہے۔ آج کا ٹاپک ہمارا نماز سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو نماز کی اہمیت اور یہ جو 5 نمازیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر فرض کی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، انشاءاللہ میں آج کے بیان میں یہ بات آپ کو بتاؤں گا۔ نماز ایک بہت اہم چیز ہے امت محمدیہ کے لیے، جس کا پڑھنا امت محمدیہ پر فرض ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے امت محمدیہ پر اس کو فرض قرار دیا ہے کہ بندہ 5 وقت کی نماز اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مسجد میں آ کر پڑھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ اسلام کی بنیاد اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 چیزوں پہ رکھی۔ نمبر 1 گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، اسی طرح وَصَوْمِ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، حج بیت اللہ، حج کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، یہ سب چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا۔ لیکن آج کا ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ نماز جو ہم پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض کی 5 نمازیں، ان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ مینس فجر کی نماز، اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ظہر کی نماز اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر فرض کی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اسی طرح عصر کی نماز اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر فرض کی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اسی طرح مغرب اور عشاء کی۔ تو انشاءاللہ میں آج جو چیز میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں جو ہم پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض کی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے میں اس کو بیان کروں گا۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہانپوری نے بذل المجہود میں لکھا ہے، یہ کتاب کا نام ہے بذل المجہود میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ صبح صادق کے وقت قبول ہوئی تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے صبح کی نماز مشروع فرما دی۔ یعنی صبح کی جو نماز ہے 2 رکعت، وہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو توبہ قبول کی تھی، جو توبہ قبول ہوئی تھی، تو توبہ قبول ہونے پر آپ نے جو 2 رکعت نماز پڑھی تو اس وقت سے فجر کی ابتدا ہو گئی۔ اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام یا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس میں اختلاف ہے، ان کا فدیہ ظہر کے وقت آیا تھا تو انہوں نے بطور شکر 4 رکعت نماز پڑھی، تو اس وقت سے ظہر کی نماز مشروع ہوئی۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو ایک طویل عرصے کے بعد نیند سے جگایا گیا، تقریباً 100 سال کے بعد عصر کے وقت ان کو جگایا گیا، تو انہوں نے بطور شکر کے 4 رکعت نماز پڑھی، تو اس وقت سے عصر کی نماز اللہ تبارک تعالیٰ نے مشروع فرما دی۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش غروب کے وقت معاف ہوئی۔ جب غروب کے وقت معاف ہوئی تو انہوں نے ارادہ کیا 4 رکعت نماز پڑھنے کا، لیکن تھکن کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام 4 رکعت نہیں پڑھ سکے، بلکہ 3 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے، تو اسی وقت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مغرب کی نماز مشروع فرما دی۔ یعنی مغرب کی ابتدا نماز کی اس طریقے سے ہوئی۔ اور عشاء کی نماز سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت نے پڑھی۔ یعنی عشاء کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس کا پڑھنا صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، اس سے پہلے کسی امت میں عشاء کی نماز نہیں تھی، اور یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ امت محمدیہ نے اس نماز کو پڑھا۔ تو یہ ابتدائی نماز کس طریقے سے بھی فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب اور عشاء کی، یہ بتانا مقصود تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو شریعت کے جو احکامات ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں بیان کیے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس کو خوب سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔